ایک صاحب نے سوال کیا، جو بچہ لیپ پالک ہو، یعنی کسی سے گود لیا ہو لیکن اپنا دودھ نہ پلایا ہو، تو کیا وہ محرم ہوگا یا نہ محرم؟ جی ہاں، بالکل بالغ ہونے کے بعد وہ نا محرم شمار کیا جائے گا اور اس سے پردہ کرنا ضروری ہوگا۔ اللہ اعلم بالصواب۔ حضور علیہ السلام کا نماز جنازہ جماعت کے ساتھ کسی نے بھی نہیں ادا کیا، بلکہ آپ کی نماز جنازہ کی جو چارپائی تھی اسے رکھ دیا گیا، اور پہلے مردوں نے پڑھا، پھر عورتوں نے پڑھا، پھر بچوں نے پڑھا، اور فرشتوں کا بھی ہے کہ فرشتوں نے بھی پڑھا۔ لوگ جوگ در جوگ آتے رہے اور آ کر آپ کی حجرہ مبارکہ میں آپ پر نماز جنازہ پڑھا یا آپ پر صلاۃ السلام پڑھتے رہے، مختلف اقوال ہیں، لیکن جماعت کے ساتھ آپ کا نماز جنازہ کسی نے بھی نہیں پڑھا۔ اگر آپ جس کے گھر پہ جا رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ سود پر پیسے لیتے ہیں اور مکمل ہی سود کا ان کے گھر نظام چل رہا ہے، حلال کی بالکل بھی آمیزش نہیں ہے، اغلب وہاں پہ حرام کمائی ہے، تو پھر ایسے گھر میں کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس گھر کے اندر حلال و حرام مکس ہے اور حلال زیادہ ہے حرام کم ہے، تو اس صورت میں ان کے گھر کھانا کھانے کی گنجائش بن سکتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ایسے لوگوں کے گھروں کو آپ ایکسیپٹ نہ کریں اور ان کے گھر کھانا وغیرہ نہ کھائیں۔ اس طرح کرنا درست نہیں ہے۔ جو آپ کے پاس پڑا ہوا موجود ہے، ایسا پڑا ہوا ہے کہ جس کا ایصال ابھی تک آپ نے کسی اور کو نہیں کیا، وہی آپ اس بندے کو دے سکتے ہیں جس نے آپ سے طلب کیا ہے۔ جو صورت آپ نے بیان کی ہے، یہ صورت جائز نہیں ہے۔ اس میں ایک اور بات بھی ذہن نشین کر لیں، جیسے میں نے ایک قرآن پاک پڑھا تھا، وہ میں نے عمر کو دے دیا، اب زید مجھ سے کہتا ہے مجھے بھی ایصال ثواب چاہیے، تو میں وہ قرآن جو میں نے عمر کو دیا ہے اب زید کو نہیں دے سکتا۔ اس کے لیے مجھے نئے سرے سے سپارے پڑھنے ہوں گے اور پھر ان کا ایصال زید کو دینا ہوگا۔ ایک دفعہ جو دیا جا چکا، دوبارہ اس کا ایصال کرنا جائز نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جی، بہت ہی احتیاط برتنی چاہیے اس معاملے میں، خوب احتیاط کے ساتھ استنجا کرنا چاہیے تاکہ آپ کے کپڑوں کے اوپر یہ یورین پیشاب کے چھینٹے وغیرہ بالکل نہ گریں، اور اگر پیشاب کے چھینٹے گرتے ہیں سوئی کے ناکے کے برابر، چھوٹے چھوٹے قطرے اڑ کے گر جاتے ہیں تو وہ معاف ہیں، لیکن اگر قطرے گرتے ہیں بالکل بھیگ جاتے ہیں، جیسے کہ آپ نے سوال میں کہا کہ پیشاب سے کپڑا بھیگ گیا، یہ تو بالکل ناپاک تصور کیا جائے گا، تصور کیا، تصدیق، یہ بالکل ناپاک سمجھا جائے گا، اور اس کو آپ فوراً پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ فوراً آپ استنجا خانے میں تو وہیں ٹوٹی کے نیچے دیں اسے، اور اچھے طریقے سے اس کو دھو لیں، نچوڑ دیں، اور اس کے بعد آپ وضو وغیرہ کر کے نماز مکمل کر لیں، لیکن احتیاط، بہت احتیاط برتنی ہے اس معاملے میں۔ اللہ اعلم بالصواب۔ ایک صاحب نے سوال کیا، تہجد کے وقت عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اور اگر پڑھ لی تو ثواب میں کمی آئے گی یا نہیں؟ جی بالکل، تہجد کے وقت بھی عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کے نزدیک جو تہجد کا وقت شمار کیا جاتا ہے وہ غلط ہے۔ تہجد عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ کی آنکھ لگی اور آنکھ لگنے کے بعد آپ جاگے تو وہ تہجد کا وقت ہی شمار ہوتا ہے۔ بہرحال جو آپ کی مراد ہے وہ آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہوں گے کہ رات کے آخری پہر میں 2-3 بجے عشاء کی نماز پڑھی تو اب کیا ہوگا؟ ہاں بالکل ظاہری سی بات ہے، نماز کو اگر آپ اس کے وقت پہ ادا کرتے ہیں تو اس کا ثواب اپنا ہے، اگر آپ اس کو تاخیر کے ساتھ ادا کریں گے تو پھر ثواب میں کمی ضرور آئے گی، کیونکہ قرآن پاک میں ایسے نمازیوں کی خرابی ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جو اپنی نمازوں سے بھولے ہوئے ہیں، نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ جو یہ نماز میں سستی کرنا لازم آئے گی، جب آپ عشاء کے وقت پہ نماز ادا نہیں کریں گے اور اس کے آخر وقت میں جا کے آپ عشاء کی نماز ادا کریں گے تو اس سے ثواب میں کمی ضرور آئے گی۔ اور عشاء کا وقت جو ہے وہ طلوع فجر سے پہلے تک ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان اس میں موجود ہے، ہدایہ شریف کے اندر حدیث نقل ہے کہ عشاء کا آخری وقت اس وقت تک کہ جب تک فجر طلوع نہ ہو جائے۔ فجر سے مراد صبح صادق، فجر صادق جب تک طلوع نہ ہو جائے اس وقت تک عشاء کا وقت موجود رہتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔
جی ہاں، غسل کرنے سے وضو مکمل ہو جاتا ہے، دوبارہ وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اگرچہ وضو کی نیت ہو یا نہ ہو، وہ طاہر ہو چکا ہے، پاک ہو چکا ہے، وہ کوئی بھی عبادت کر سکتا ہے۔ غسل اور نہانا ایک ہی ہے، غسل سے بھی وضو ہو جائے گا اور نہانے سے بھی وضو ہو جائے گا۔ ندی میں چھلانگ لگاؤ تب بھی وضو ہو جائے گا جبکہ آپ کے اعضاء اربعہ دھل چکے ہوں۔ بارش میں آپ بھیگ جائیں اور مکمل بھیگ جائیں، اتنے کہ ہر عضو کے اوپر سے 2 قطرے بہہ جائیں، تب بھی آپ کا وضو ہو جائے گا۔ اور اسی طرح کسی پرنالے کے نیچے کھڑے ہوں اور آپ مکمل بھیگ جائیں تب بھی آپ کا وضو ہو جائے گا۔ مقصود صرف اعضاء اربعہ کو دھونا ہے۔ اس کا ریفرنس یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہانے کے بعد وضو نہیں فرمایا کرتے تھے۔ جامع الترمذی شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ موجود ہے اور بہار شریعت کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں فرمایا کرتے تھے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یاد رکھیے کہ ہر رکعت میں 2 سجدے فرض ہیں، تو چونکہ اس سے ایک سجدہ رہ گیا ہے تو اسے چاہیے کہ جب بھی اسے یاد آئے نماز میں وہ سجدہ دوبارہ ادا کرے، اور فرض میں تاخیر ہونے کے سبب سے اس پہ ایک سجدہ سہو بھی لازم آئے گا، آخر میں سجدہ سہو کرے، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ جی، شیطان کی ٹھوکر کے متعلق سوال کیا کہ شیطان کی ٹھوکر کیا ہوتی ہے۔ شیطان کی ٹھوکر سے مراد شیطان کی چالوں میں آنا، شیطان کے مکر و فریب میں آنا، شیطان کے وسوسوں میں آ کر گناہ کر دینا، اسے کہتے ہیں کہ اس بندے کو شیطان کی ٹھوکر لگ گئی، یہ ہدایت سے بھٹک گیا۔ تو ایسے بندے کو چاہیے کہ اللہ عز و جل سے دعا کرے کہ مولا مجھے شیطان کی ٹھوکروں سے، اس کے مکر و فریب سے، اس کی چالوں سے محفوظ فرما اور مجھے اپنی طرف ہدایت نصیب فرما۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کیا میاں بیوی اکٹھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اور پڑھ سکتے ہیں تو ان کی کیا صورت ہے؟ تو یاد رکھیے اگر میاں بیوی انفرادی طور پر نماز ادا کر رہے ہیں تو ان دونوں کو اختیار ہے، چاہے وہ عورت مرد کے ساتھ کھڑی ہو یا آگے کھڑی ہو یا پیچھے کھڑی ہو۔ لیکن اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں بیوی کو چاہیے کہ وہ مرد سے 1-2 قدم پیچھے ہٹ کے کھڑی ہو۔ اگر بیوی مرد کے بالکل برابر کھڑی ہوئی تو اس صورت میں بیوی کی نماز نہیں ہوگی، اور اگر شروع نماز سے ہی شوہر نے بیوی کی نیت کر لی تو پھر دونوں کی نماز نہیں ہوگی۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ جب وہ جماعت کے ارادے سے نماز پڑھیں تو بیوی کو چاہیے کہ مرد سے 1-2 قدم پیچھے کھڑی ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جی، غسل کے دوران اگر آپ کو پیشاب آ جاتا ہے تو آپ وہ کر لیں، اس سے غسل میں کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، بہرحال وضو آپ کو دوبارہ کرنا ہوگا۔ یہ پڑھ کے محفوظ کرنے والا یہ کوئی اپنا ہی کنسیپٹ ہے، آپ پڑھتے جائیں وہ ڈائریکٹلی آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا، اس کا ثواب ہو، اور وہ ثواب آپ کو مرنے کے بعد ہی یہ ایک ظاہراً سی بات ہے کام آئے گا۔ اپنے لیے پڑھ کے بندہ یہ سیف نہیں کر سکتا، سیف اس کا ڈیفینیٹلی ہو رہا ہے، یہ نامہ اعمال میں اس کی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، یہی مرنے کے بعد اس کے کام آئیں گی۔ صدقے جاریہ جو ہوتا ہے وہ آپ ایسا کریں کہ کوئی اور فلاحی کام کر دیں، کسی کو پڑھا دیں، کسی کو پہنا دیں، یا کوئی ایسا رستہ وغیرہ بنا دیں، مسجد وغیرہ بنا دیں، کنواں وغیرہ بنا دیں، کسی کو کوئی قرآن پاک لے کر دے دیں طالب علم کو، تو اب جب تک وہ پڑھتا رہے گا، رستے پہ چلتا رہے گا، مسجد میں نماز ہوتی رہے گی، پانی سے ٹیوب ویل سے لوگ پیتے رہیں گے، تو مرنے کے بعد یہ بھی کام آتا رہے گا۔ باقی جو آپ قرآن پاک کا کہہ رہے ہیں وہ جب تک آپ حیات ہیں اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا، اور مرنے کے بعد پھر آپ کو وہ کام آئے گا۔ جو آپ نے پوچھا کہ نماز سے پہلے کچھ لوگ نیت کی جگہ یہ والی آیت پڑھتے ہیں انی وجہت وجہی للذی والی، تو کیا اس طرح ان کی نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے، نیت کا تعلق دل کے ارادے سے ہے۔ اگر آپ نے دل میں ارادہ کر لیا ہے، دل میں نیت کر لی ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے لگا ہوں، تو اب آپ پر زبان سے نیت ادا کرنا ضروری نہیں۔ جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے تو یہ آیت حضور علیہ السلام بطور وظیفہ نماز شروع کرنے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔
جب بھی آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا راوی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور پھر آگے پڑھتے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین۔ تو یہ حضور علیہ السلام نماز شروع کرنے سے پہلے وظیفہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ وظیفہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس وظیفے کا نیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نیت کے لیے آپ کو علیحدہ سے اپنے دل کے اندر مصمم ارادہ کرنا ہوگا کہ میں اب کیا کرنے لگا ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی عورت وظیفہ کر رہی ہو اور درمیان میں ایام حیض شروع ہو جائیں تو کیا وہ ان دنوں میں بھی وہ وظیفہ کر سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے پیاری بہن، حالت حیض میں عورت وظائف کر سکتی ہے، لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ وہ وظیفہ کون سا ہے۔ اگر وہ قرآنی وظیفہ ہے تو وہ نہیں کر سکتی، جیسے قل هو اللہ احد کا وظیفہ ہو گیا، سورۃ المزمل کا وظیفہ ہو گیا، آیت الکرسی کا وظیفہ ہو گیا۔ تو قرآنی آیات کا وظیفہ نہیں کر سکتی، اس کے علاوہ وہ ذکر و اذکار بھی کر سکتی ہے، درود شریف بھی پڑھ سکتی ہے، لیکن قرآنی وظائف نہیں پڑھ سکتی۔ دیگر جو بھی وظائف اس نے کرنے ہیں وہ کر سکتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ایک صاحب نے فوٹو اور ویڈیو کے متعلق سوال کیا، موبائل سے بنانا کیسا؟ دیکھیں اس کے اندر کافی اختلاف ہے۔ بہرحال جو ہمارے جید علماء کرام ہیں انہوں نے یہ وضاحت دی ہے کہ موبائل کے اندر جو تصویر ہوتی ہے وہ حقیقت نہیں ہے، وہ ایک عکس ہوتی ہے۔ جیسے آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوں تو نظر آتا ہے آپ، اور جب شیشے سے ہٹیں تو آپ نہیں نظر آتے۔ یہی سسٹم موبائل کا ہے کہ آپ اسکرین پہ چیز کو دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو سلپ کریں تو وہ دوسری سائڈ پہ چلی جاتی ہے، نہیں نظر آتی۔ تو اس کو فوٹو کے حکم میں ہمارے علماء کرام نے داخل نہیں کیا۔ ہاں اس کا پرنٹ آؤٹ کروانا وہ بھی اگر ضرورت کے تحت کروائیں تو جائز ہے، جیسے شناختی کارڈ ہو گیا، یا آپ ایڈمیشن کے لیے اپنے داخلہ فارم جمع کروا رہے ہیں اس پہ، یا پاسپورٹ وغیرہ۔ تو اس طرح اگر ضرورتاً آپ پرنٹ آؤٹ نکالتے ہیں وہ بھی جائز ہے، لیکن بغیر کسی ضرورت کے پرنٹ آؤٹ کرنا موبائل سے وہ تصویر کے حکم میں آئے گا، اور اس پر جو وعید نازل ہوئی ہے وہ اس بندے پہ بھی لازم آئے گی۔ بہرحال موبائل کے اندر جو ویڈیو یا تصویر وغیرہ بنائی جاتی ہے وہ فی نفس ہی جائز ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ انٹرنیٹ پر ایڈ دیکھ کر، اشتہارات دیکھ کر ان کے پیسے کمانا کیسا؟ تو بالکل یہ ناجائز کام ہے۔ اشتہار دیکھنا کوئی ایسا معتد بھی کام نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اجرت کے حصول کو جائز کہا جا سکے۔ اور ایک اور وجہ اس میں یہ بھی ہے کہ اشتہار اگر ایسا ہو کہ سب کے لیے اس سے دیکھنا جائز ہو تو وہ اجارے کا مال نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اور خرابی بھی اس میں یہ بن سکتی ہے کہ اگر کوئی اشتہار کسی ایسی چیز یا کام کا ہے جو غیر شرعی ہے، یا کام اور چیز دونوں شرعی ہے مگر جو اشتہار کا مواد ہے وہ غیر شرعی ہے، تو پھر اسے دیکھنا وہ ناجائز ہوگا۔ جب اسے دیکھنا ہی ناجائز ہوگا تو پھر اس پر اجرت وصول کی جائے یہ تو بالکل ناجائز ہے۔ اور بدقسمتی سے عموماً اشتہارات ناجائز مواد پر ہی مشتمل ہوتے ہیں۔ تو ان وجوہات کی بنا پہ ایسے جو آن لائن کمپنیوں میں انویسٹ کرتا ہے اور نفع کماتا ہے یہ بالکل حلال نہیں ہے، چاہے پہلے سے اس نے پیسے جمع کیے ہوں یا نہ جمع کیے ہوں، دونوں صورتوں میں یہ ناجائز ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔